الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ایک بار پھر پروگرام روحانی علاج اور استخارہ لیے حاضر ہیں اور آپ کو بھی مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ پاک سے ہم عافیت کا سوال کرتے ہیں، اللہ پاک ہمیں دنیا اور آخرت میں عافیت اور سلامتی نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کی جائز حاجات پر رحمت کی نظر فرمائے۔ آپ کا اپنا پروگرام ہے ناظرین، آپ ہی کی قول شامل کرتے ہیں، آپ کا میسیجز ہم پروگرام میں شامل کرتے ہیں اور آپ کے لیے دعا کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔ روحانی علاج بتانے کے ساتھ ساتھ، استخاروں کے جوابات دینے کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے الحمدللہ عز و جل دعا کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے، کیونکہ مدنی چینل کے ذریعے نہ جانے کہاں کہاں لاکھوں لاکھ لوگ دعا میں شامل ہوتے ہوں، اس پروگرام میں شامل ہوتے ہوں، نہ جانے کس کی دعا کے صدقے کون اللہ پاک کا نیک برگزیدہ متقی بندہ دعا میں شامل ہو، اس کے دل سے، اس کی زبان سے نکلی ہوئی آمین کے صدقے اللہ پاک ہم سب پر کرم فرما دے، ہمارا بیڑا پار فرما دے، ہماری دعائیں قبول ہو جائیں، اللہ پاک ہم سب کی جائز حاجات پر رحمت کی نظر فرمائے۔ شعبہ روحانی علاج کے اسلامی بھائی بھی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی انشاءاللہ الکریم بات چیت کریں گے۔ اور ناظرین یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ الحمدللہ عز و جل روحانی علاج بتانے کے ساتھ ساتھ مختلف موضوعات پر بھی آپ کے لیے اسپیشل الحمدللہ عز و جل روحانی علاج بیان کرنے کی کوشش ہوتی ہے۔ آج ابتدا میں ناظرین کے لیے ایک خاص وظیفہ، کیونکہ گزشتہ پروگرام میں بھی ہم نے سردی کے حوالے سے بیماریوں سے حفاظت کے لیے کچھ وظائف آپ کو بتائے تھے۔ آج ہم بات کریں گے اسموک کی، کیونکہ جب سردی بڑھتی ہے نا، ٹھنڈ کا موسم بڑھتا ہے تو دیکھنے میں آتا ہے کہ کئی شہروں میں بالخصوص پنجاب اطراف میں، بالخصوص دیہاتوں میں اور گاؤں گوٹوں میں یہ دھند کا موسم بہت زیادہ دیکھنے میں آتا ہے، دھند بہت زیادہ پھیل جاتی ہے، اسموک اس طرح کے یہ فضائی آلودگی یہ رہتی ہے نا۔ اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ ویسے اس موسم میں یعنی اسموک کی جب صورتحال نظر آ رہی ہو تو اس میں جو ہے یہ صحت کے لیے بہت مضر ہوتی ہے، بالخصوص دمہ اور سانس کے مریضوں کے لیے، ہے نا۔ اور کوشش یہ کریں کہ یہ سانس کے ذریعے ہمارے جسم میں داخل نہیں ہونا چاہیے، اس میں احتیاطی تدابیر بھی ہم اختیار کریں اور حفاظتی اقدامات بھی کریں، اور احتیاطی تدابیر اور حفاظتی اقدامات اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ دعاؤں اور وظائف کو بھی اپنے معمولات میں شامل کریں۔ پہلے کچھ آپ کو چند ایک احتیاط میں آپ کو عرض کروں کہ جب بھی آپ اسموک ہونا، ہر طرف دھند ہی دھند ہو، کچھ سامنے نظر نہیں آ رہا ہو، تو ایسی صورتحال میں کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ہم اسٹیم لیں، اب بچہ ہو یا بڑا ہو، اسٹیم لیں، بھانپ لیں۔ اچھا، اسی طرح اور کوشش کریں کہ اس میں تلسی کے پتے بھی جو ہے نا کچھ آپ ڈال دیں، یہ بہت زیادہ اچھا ہے صحت کے لیے۔ اسی طرح اسموک سے بچاؤ کے لیے آپ کوشش کریں کہ غیر ضروری باہر نکلنے سے پرہیز کریں، اپنی آنکھوں کا خیال رکھیں، پانی زیادہ پئیں، اسی طرح گھر میں ہوا صاف رکھنے کی کوشش کریں، گاڑیوں اور کوڑے کا دھواں یہ کم کریں، پھل اور سبزیاں یہ اچھی طرح دھو کر استعمال کریں، جو بھی سبزی وغیرہ پھل فروٹ لے کر آئیں اچھی طرح دھو کر استعمال کریں، اور ماسک کا بھی استعمال کریں، ماسک پہنیں تو الحمدللہ عز و جل کافی حد تک آپ کی حفاظت رہے گی۔ یہ تو کچھ احتیاطی تدابیر ہوئیں۔ اسی طرح جب اسموک ہوتی ہے تو ہر طرف دھواں ہی دھواں ہوتا ہے، تو اب بعض اوقات سفر کی صورتحال درپیش آ جاتی ہے۔ سفر میں ہوں یا سفر پر روانہ ہونے لگیں تو ایسی صورت میں کوشش کریں کہ جب بھی سواری پر آپ آئیں نہ، سفر کرنے لگیں تو کم از کم 11 مرتبہ یا حفیظ یا سلام، یا حفیظ یا سلام، یا حفیظ یا سلام، اول اور آخر درود پاک کے ساتھ 11 مرتبہ کم از کم یہ پڑھ لیں تو الحمدللہ عز و جل آپ کی بھی حفاظت رہے گی اور آپ کی سواری کی بھی حفاظت رہے گی، حادثات سے محفوظ ہو جائیں گے۔ تو احتیاطی تدابیر بھی اختیار کرنی ہیں اور ان وظائف کو اپنے معمولات میں شامل کرنا۔ یہ تو سفر کے حوالے سے ہوا کہ کم از کم 11 مرتبہ پڑھیں، اور اپنی صحت کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے یہ کثرت کے ساتھ چاہیں تو یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، یا حفیظ یا سلام، یا حفیظ یا سلام، یا حفیظ یا سلام۔ الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کے ان اسماء مبارکہ کی برکت سے، ان صفاتی ناموں کی برکت سے ہماری بھی حفاظت رہے گی، اور اللہ پاک نے چاہا تو سلامتی ہی سلامتی ہم سب کو نصیب ہوگی۔ ان احتیاطوں اور حفاظتی اقدامات کے ساتھ ساتھ وظائف اور دعاؤں کا بھی اپنے معمولات میں شامل رکھنا ہے، اور ہاں، اپنا اور اپنی فیملی کا بھرپور آپ نے خیال رکھنا ہے۔
اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آئیے ناظرین بڑھیں گے اب ہم آپ کی کالز کی طرف بڑھنے سے قبل یہ میسیجز کافی سارے آئے ہیں، ایک میسیج میں آپ کی طرف میں بڑھاتا ہوں، اس حوالے سے روحانی علاج ارشاد فرمائیے گا۔ یہ ایک میسیج یہ آیا ہے اور عموماً یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ اس طرح کی پرابلم یہ لوگوں کے ساتھ رہتی ہے نا۔ مسئلہ ان کا یہ ہے کہ اگر سواری نہ ملے، اگر سواری نہ ملے تو کون سی دعا پڑھنی چاہیے، کون سا وظیفہ پڑھنا چاہیے؟ سواری کس طرح کی؟ یعنی ہوتا ہے نا سفر کے اندر بھائی ہم نے سفر پر جانا ہے، اب گاڑی نہیں مل رہی، گاڑی نہیں آ رہی، کافی انتظار کر لیا، جو میں سمجھا ہوں ان کے میسیج سے، جی، تو ایسے وقت میں پھر کیا وظیفہ پڑھنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کبھی اس طرح کا معاملہ ہو کہ آپ کا کام اٹک جائے، جیسے گاڑی آپ ٹکٹ لینا چاہ رہے تھے لیکن آپ کو ٹکٹ نہیں مل سکی، یا آپ اسٹاپ پہ کھڑے ہیں اور آپ کو گاڑی نہیں مل رہی، تو ایسے وقت میں ایک تو یہ کہ آپ لا حول شریف کثرت سے پڑھیں، ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، اس کی بڑی برکتیں ہیں۔ اور بزرگوں نے لکھا ہے کہ 99 بیماریاں یا آزمائشیں ایسی ہیں کہ اگر یہ بندہ پڑھے تو وہ بیماریاں آزمائشیں اس سے دور ہو جاتی ہیں، تو یہ بھی ایک طرح سے یقیناً آزمائش کا ہی معاملہ ہوتا ہے۔ تو کبھی اگر اس طرح کا معاملہ ہو تو کثرت سے لا حول شریف پڑھیں، یا جہاں کھڑے ہوئے 60 بار پڑھ کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ الکریم آسانی ہو جائے گی۔ ماشاءاللہ 60 مرتبہ فرمایا آپ نے نا؟ کثرت سے جتنا ہو سکے بھی پڑھ سکتے ہیں، 60 بار پڑھ کے دعا کریں تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تو 60 مرتبہ لا حول شریف پڑھنا یہ غموں کو دور کرنے والا بھی وظیفہ ہے، مشکلات کو آسانیوں میں بدلنے والا یہ وظیفہ ہے۔ اسی طرح اس وظیفے کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ 99 بیماریوں کی دوا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہمارے غموں کو خوشیوں میں بدل دے، ہماری مشکلات کو آسانیوں میں بدل دے۔ اللہ پاک مولا علی مشکل کشا کے صدقے ہماری مشکلات کو دور فرما دے۔ تو یہ وظیفہ اپنے معمولات میں شامل کیجئے گا۔ اس کے بارے میں تو آتا ہے کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، جنتی خزانہ ہے یہ وظیفہ، اتنا پاورفل اور اتنا طاقتور یہ الحمدللہ پاورفل یہ وظیفہ ہے۔ یہ تو ویسے بھی پڑھتے رہنا چاہیے، بہت ساری پریشانیاں الحمدللہ دور ہو جائیں گی۔ آئیے ناظرین بڑھیں گے آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ جی جنید بھائی میرے لیے دعا کروا دیجیے گا، گھر میں کچھ پریشانیاں ہیں، کوئی نہ کوئی مسئلے مسائل، کوئی نہ کوئی پریشانی، اور کبھی کوئی آفت آ جاتی ہے، پریشانیاں آ جاتی ہیں، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے گا کہ گھر سے آفتیں بلائے پریشانیاں دور ہو جائیں۔ پلیز لازمی اس حوالے سے ضرور بتائیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جی بالکل انشاءاللہ الکریم دعا بھی کرتے ہیں اللہ پاک آپ کی ہم سب کی جملہ پریشانیاں، بیماریاں، آفتیں بلائیں سب دور فرمائے۔ آفتوں و بلاؤں سے گھر کو محفوظ رکھنے کے لیے، اہل خانہ کو محفوظ رکھنے کے لیے اس کا ایک مخصوص وظیفہ ہے، اور اس حوالے سے ایک کلپ ہمارے پاس موجود ہے۔ قبلہ رکن شورا سید ابراہیم شاہ صاحب، انہوں نے الحمدللہ سے ایک خاص وظیفہ اس کا ارشاد فرمایا ہے، آئیے وہی وظیفہ آپ کو بتاتے ہیں۔ جی چلائیے گا۔ کوئی چاہتا ہے کہ اس کا گھر آفتوں اور پریشانیوں سے امن میں رہے، تو وہ ایک مٹی کے کورے پیالے پر اللہ تعالیٰ کا نام یا والی یہ لکھ لے، اور پھر اس پیالے میں پانی ڈال دے، اور وہ پانی گھر کے در و دیوار پر چھڑک دے، انشاءاللہ گھر کی حفاظت رہے گی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یا والی، یہ آپ نے ایک پیالہ لینا ہے، کورا پیالہ، غیر استعمال شدہ پیالہ۔ آپ دیکھیں یہ میرے پاس بھی ایک پیالہ ہے مٹی کا نا، تو اس پیالے میں آپ کیا کریں گے کہ آپ نے لکھنا ہے یا والی، صحیح ہے؟ اب آپ کسی بھی عام پوائنٹر سے، مارکر سے آپ اس میں لکھ لیں یا والی، صحیح ہے نا؟ لکھنے کے بعد اب آپ اسے پانی ڈال کر یہ پانی گھر کے چاروں کونوں میں آپ چھڑک دیں۔ اس احتیاط کے ساتھ چھڑکنا ہے کہ فرش پر نہ گرے، ایسی جگہ پر وہ پانی نہ گرے کہ جہاں کسی کے پاؤں پڑے۔ آپ دیکھیں انشاءاللہ الکریم گھر آفتوں سے محفوظ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جنید بھائی جیسے آپ نے فرمایا کہ غیر استعمال شدہ پیالہ ہو، تو اس میں نقش و نگار جیسے اس میں بنے ہوئے اسی طرح کا بھی لے سکتے ہیں، یا بالکل پلین ہو؟ پلین ہونا چاہیے، وہ زیادہ بہتر رہتا ہے۔ جیسے یہ پلیٹ ہے نا میرے پاس، یہ دیکھیں بالکل سادہ پلیٹ ہے یہ، تو پلیٹ میں بھی لکھ سکتے ہیں؟ یہ اس میں کوشش، اس کے لیے پیالہ چاہیے ہوگا۔ پلیٹ میں اس میں یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات اس میں پانی گرنے کا وہ رہتا ہے، پیالے میں پانی اس میں گرے گا نہیں، اگر ہاتھ تھوڑا سا ہمارا آگے پیچھے ہوا، ڈس بیلنس ہوا، تو پھر وہ پانی گرنے کا امکان ہے۔ اللہ پاک کا صفاتی نام اس میں یا والی یہ لکھا ہوتا ہے اس میں، تو احتیاط بہت ضروری ہوتی ہے۔ پیالہ مٹی کا ہی ہونا
مٹی کا ضروری نہیں ہے، کوئی بھی ہو. آپ چینی کا پیالہ لے سکتے ہیں، چینی کے جیسے برتن ہوتے ہیں، پلاسٹک کا پیالہ، لیکن ہونا چاہیے کوڑا پیالہ، کوڑا پیالہ، نیا پیالہ، غیر استعمال شدہ پیالہ. انشاءاللہ الکریم گھر آفتوں سے محفوظ رہے گا. دیگر ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی اس وظیفے پر عمل کر سکتے ہیں. نیکسٹ کال دیجیے گا. میرا نام محمد اعظم ہے، میری والدہ کا نام زبیدہ بی بی ہے. 2 مہینے سے میں نکارا بیٹھا ہوں، مجھے کام نہیں مل رہا، استخارہ کر دے. جی ابھی استخارہ کرواتے ہیں انشاءاللہ. نیکسٹ کال دیجیے گا. میرا نام محمد ارشد ہے اور میری والدہ کا نام شمیم بیگم عرف سیما بی بی ہے، اور میرے اوپر کوئی اگر اثرات وغیرہ ہیں یا جادو وغیرہ ہے تو اس کے لیے استخارہ کر کے بتا دیجیے. صحیح. نیکسٹ کال دیجیے گا. میرا نام غلام مجتبیٰ ہے، میری والدہ کا نام مریم. جی میرے کاروبار میں اضافہ نہیں ہوتا ہے، بہت کاروبار بہت زیادہ ہے مگر اس میں اضافہ نہیں ہوتا. کاروبار میں اضافہ اس حوالے سے چلیں وظیفہ ناصر بھائی کوئی ایسا وظیفہ ارشاد فرمائیں کہ آمدنی میں اضافہ ہو، کاروبار میں برکت ہو، کاروبار چمکے. کہ ایک تعداد ایسی ہے روحانی علاج کے اسٹال پر بھی آتے ہیں، بڑے پریشان ہوتے ہیں لوگ. آج کل کاروباری صورتحال بڑی نازک چل رہی ہے، مارکیٹوں میں بھی اس طرح وہ پہلے جیسی چمک دمک اور رمق نظر نہیں آ رہی. تو کوئی ایسا عمل ارشاد فرمائیں کہ برکت بھی رہے، آمدنی جو آئے وہ بھی بڑھتی چلی جائے، اضافہ ہو. کیا عمل کرنا چاہیے؟ اس کے لیے میں 2 عمل عرض کرتا ہوں. ایک تو آپ وائٹ کاغذ لیں اور اس پر 35 بار آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ لینی ہے. بسم اللہ شریف اس میں 35 بار لکھیں اور اس کی لیمینیشن کروا کے پلاسٹک کوٹنگ کروا کر اگر آپ کی شاپ ہے یا آفس ہے تو آپ یہ وہاں پہ لگا لیں. اگر شاپ نہیں ہے تو یہی لکھا ہوا آپ اپنے گھر پہ بھی لگا سکتے ہیں. انشاءاللہ الکریم اس کی برکت سے آپ کا کام بڑھے گا بھی اور انشاءاللہ الکریم شیطان کا بھی گزر نہیں ہوگا. اور دوسرا، جب بھی آپ اپنی شاپ پر جائیں تو شاپ پر جیسے ہی آپ داخل ہوں اللہ پاک کا نام لے کے بسم اللہ شریف پڑھ کر آپ شاپ میں داخل ہوں اور 7 مرتبہ سورہ کوثر آپ نے پڑھنی ہے ہر بار بسم اللہ کے ساتھ. یہ 7 بار پڑھ کے اپنے سامان پہ جتنے بھی آپ کے شاپ میں سامان وغیرہ رکھا ہے اس سب پہ آپ دم کر دیں. انشاءاللہ الکریم آپ کا کام بڑھے گا اور برکت بھی ہوگی انشاءاللہ. انشاءاللہ الکریم. نمازوں کی پابندی بھی ضروری ہے انشاءاللہ. جی استخاروں کے جوابات انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے اعظم بھائی تھے، والدہ کا نام زبیدہ بتایا تھا، کام کے حوالے سے پریشان تھے کہ کام وغیرہ نہیں ہے. آپ کا استخارہ کیا ہے، استخارے میں کوئی جادو بندش کا اشارہ نہیں ہے. آپ کو اچھا روزگار مل جائے، اچھی جاب مل جائے، اس کے حوالے سے آپ وظیفہ نوٹ کر لیجئے. انشاءاللہ اچھا روزگار آپ کو مل جائے گا. آپ ایک کام کیجئے گا، 2 رکعت نفل ادا کیجئے گا. نفل پڑھ کر وہیں بیٹھ کر آپ 182 دفعہ یا لطیفو یہ پڑھ کر آپ اپنے کام کے لیے، جاب کے لیے، کاروبار کے لیے دعا کیجئے گا. انشاءاللہ آپ کو اچھا روزگار مل جائے گا انشاءاللہ الکریم. ارشد بھائی تھے، والدہ کا نام شمیم بتایا تھا، پوچھنا چاہ رہے تھے کہ اثرات یا جادو وغیرہ ہے میرے پر کہ نہیں. ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، آپ پر کوئی جادو اثرات کا اشارہ نہیں ہے. آپ اپنی حفاظت کے لیے 11 دفعہ یا حفیظ یا سلام یا حفیظ یا سلام یہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کریں. انشاءاللہ آپ کی حفاظت رہے گی. غلام مجتبیٰ بھائی تھے، کام میں برکت نہیں، کاروبار بڑھ نہیں رہا. آپ کا استخارہ کیا، استخارے میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے. 60 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کیجئے گا. ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یا ذل جلال والاکرام یہ پڑھنے کا آپ معمول بنائیں. انشاءاللہ الکریم آپ کے کاروبار میں خوب برکت ہوگی انشاءاللہ. انشاءاللہ الکریم. کاروبار میں برکت، رزق میں برکت، اور جیسے آپ نے کہا تھا آمدنی میں برکت رہے گی، کاروبار چمکے گا. ان وظائف اور دعاؤں کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ، ان روحانی علاج کے ساتھ ساتھ دیکھیں ناظرین ایک بات یاد رکھیے گا، جب بھی ہم کوئی کاروبار کریں کام جائز ہونا چاہیے، دیانت داری کے ساتھ اور امانت داری کے ساتھ، سچائی کے ساتھ ہم اپنے کاروبار کو لے کر چلیں. اگر اللہ نہ کرے غلط بیانی میں پڑ گئے، دھوکہ دینے والے بن گئے، یا بتا کر اور دکھا کر اس طرح معاملات اگر کہ دکھایا کچھ دیا کچھ، اس طرح کے معاملات میں پڑ گئے، اور یا جھوٹی قسمیں کھانے والے اگر ہیں تو یاد رکھیے کہ اس طرح مال تو بک جاتا ہے لیکن برکت چلی جاتی ہے. وقتی طور پر فائدہ تو حاصل ہوتا ہے لیکن پھر اس مال میں، آپ کی اس آمدنی میں برکت نہیں رہتی. تو وظائف اور دعائیں پڑھنے کے ساتھ ساتھ فرائض و واجبات کی اولاً ہماری پابندی ہو اور ان باتوں کو بھی پیش نظر رکھیں. آپ دیکھیں الحمدللہ برکت رہے گی. بظاہر اگر ہمیں اتنا زیادہ آمدنی نہیں بھی ہوئی نا، ہماری تھوڑی سی آمدنی ہوئی تو اس میں بھی اللہ پاک برکت عطا فرما دے گا.
لیکن دیانتداری کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ، شرعی تقاضوں کے مطابق اپنے کام کاج کو لے کر چلیں۔ اللہ پاک برکت نصیب فرمائے۔ اچھا جی، یہ ایک اور میسج میں شامل کرنے لگا ہوں۔ یہ ایک میسج آیا کہ میرا نام صبا ہے، والدہ کا نام نسیم ہے۔ میں اپنے کپڑے دھو رہی تھی اور کپڑے دھونے کے بعد جیسے ہی میں نے خشک کرنے کے لیے کپڑوں کو مشین میں ڈالا اور جب باہر نکالے تو میرا دوپٹہ بہت زیادہ پھٹا ہوا تھا۔ پہلے بالکل صحیح تھا، لیکن جیسے ہی مشین میں ڈالا اس نکالنے کے بعد کپڑا پھٹ گیا اور اس کے بعد دوپٹہ پھٹ گیا۔ اس کے بعد سے میرا بہت زیادہ دماغ بند رہنے لگا ہے۔ تو اس حوالے سے استخارہ بھی کریں اور کوئی وظیفہ بھی بتائیں۔ اور یہ جو دوپٹہ پھٹا تھا، یہ کیا کوئی جادو تھا، کوئی اثرات وغیرہ تھے، کیا معاملہ تھا؟ اچھا جی، یہ ایک اور میسج ہے کہ 7 ماہ کی بچی ہے، پاؤں اور اپنے کان کو ملتی ہے، روتی ہے، سمجھ نہیں آتی کہ کیا معاملہ ہے، خارش کی وجہ سے ہے یا پھر راتوں کو اٹھ کر بہت زیادہ رونے لگ جاتی ہے۔ اس کے لیے دعا بھی کریں، روحانی علاج بھی ارشاد فرمائیں۔ جی حضرت، استخاروں کے جوابات۔ جی، ایک استخارہ تھا، صبا نام بتایا تھا انہوں نے، والدہ کا نام نسیم بتایا تھا۔ کپڑے وغیرہ کا معاملہ بتا رہے تھے کہ دھو کر سکھانے کے لیے مشین میں ڈالے تو ان کا دوپٹہ وغیرہ پھٹ گیا تھا۔ تو ایسا لگ رہا تھا ان کو کہ کوئی جادو، کوئی اثرات تو نہیں ہوگا۔ استخارے میں ایسا کوئی اشارہ نہیں ہے کہ کسی جادو کیا ہو کسی نے یا اثرات کی وجہ سے یہ معاملہ پیش آیا ہو۔ تو اسی کو لے کر یہ پریشان ہو رہے ہیں، اپنے وسوسے ان کے پھیل رہے ہیں اور وہم میں آ گئے ہیں کہ شاید کسی نے کوئی جادو کروا دیا۔ تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ بہرحال آپ کی یہ پریشانی دور ہو جائے، آپ روزانہ 100 مرتبہ یا قہارو پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کریں، انشاءاللہ الکریم آپ کی یہ پریشانی دور ہو جائیں گی۔ استخارے میں کوئی جادو بندش کا اشارہ نہیں ہے، نہیں آ رہا۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہر طرح کے شرور و فتن سے، ہر طرح کے اثرات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آئیے ناظرین، اب ہم آپ کو کچھ خاص دکھانے لگے ہیں۔ دنیا بھر میں الحمدللہ سمجھ آپ کی اپنی دعوت اسلامی دین کی خدمت کر رہی ہے، نیکی کی دعوت کی دھومیں مچا رہی ہے۔ شعبہ روحانی علاج بھی الحمدللہ سمجھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کر رہا ہے۔ روحانی علاج لوگوں کا کیا جاتا ہے، فی سبیل اللہ تعویذات دیے جاتے ہیں، دعائے شفا اجتماعات یہ مختلف ممالک میں، مختلف شہروں میں، مختلف جگہوں پر الحمدللہ سمجھ یہ اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس میں جہاں لوگوں کو نیکی کی دعوت دی جاتی ہے، ساتھ ساتھ ان کا روحانی علاج بھی کیا جاتا ہے۔ پھر اس اجتماع میں آنے والے لوگ اپنے تاثرات بھی دیتے ہیں اور کچھ سوالات بھی کرتے ہیں۔ ایک پیکج ہمارے پاس موجود ہے، اس سے بھی الحمدللہ سمجھ کافی سیکھنے کو ملے گا۔ آئیے وہ دیکھتے ہیں، چلائیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم موجود ہیں کراچی کے علاقے کیماڑی کی جامع مسجد فیضان اولیاء میں۔ جامع مسجد فیضان اولیاء میں ہوا ہے دعائے شفا اجتماع۔ اس اجتماع میں تلاوت و نعت کے بعد بیان ہوا اور پریشان حال اسلامی بھائیوں کے لیے صلاۃ الحاجات ادا کی گئیں، اجتماعی طور پر دعا کا اہتمام کیا گیا اور جادو، جنات، اثرات، گھریلو جھگڑوں، ناچاکیوں اور رشتوں میں رکاوٹ اور کئی طرح کے مسائل کے حل کے لیے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ تعویذات بھی ان عاشقان رسول کو پیش کیے گئے، ان کے لیے کارڈ کا عمل کیا گیا، استخارے کیے گئے اور کئی طرح کے مسائل کے حل کے لیے ان کو وظائف بھی بتائے گئے۔ تو آئیے چل کر لیتے ہیں ان عاشقان رسول سے تاثرات۔ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد مشتاق اتاری، عبدالخالد، محمد عمران، سید صدام حسین شاہ، میرا نام سمیر رضا، میرا نام محمد ایاز اتاری ہے۔ آج ماشاءاللہ دعا شفا اجتماع میں آپ تشریف لائے، کیسا لگا آپ کو؟ میں یہاں شرکت کی، الحمدللہ مجھے بہت اچھا لگا اور یہاں ہم نے صلاۃ الحاجات بھی ادا کی۔ دعا شفا اجتماع میں آپ تشریف لائے، کس مقصد کے لیے آنا ہوا؟ سر میں استخارہ کے لیے آیا تھا، تعویذات کے لیے۔ پہلے بھی کبھی آپ نے تعویذات لیے ہیں؟ جی الحمدللہ لیے۔ کس مقصد کے لیے لیے تھے؟ سر کاروبار کی مقصد، تو الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے۔ پہلے بھی میں ان سے لے چکا ہوں، کاروبار کی وجہ سے لیے تھے اور مجھے اس میں بہت فرق پڑا تھا، تو اسی لیے دوبارہ آیا ہوں۔ تعویذات کے حوالے سے آئے تھے، کس مقصد کے لیے تعویذات لیے؟ روزگار کے حوالے سے۔ پہلے بھی کبھی آپ نے تعویذات لیے ہیں؟ جی جی، کس مقصد کے لیے لیے تھے؟ والدہ کی طبیعت تھوڑی ٹھیک نہیں ہوتی تھی تو اس حوالے سے لیا تھا۔ ماشاءاللہ فائدہ ہوا والدہ کو؟ جی الحمدللہ کافی بہتر ہیں ابھی اور کافی فائدہ بھی ہوا ہے ان کا۔ ہمارے ایک رشتہ دار تھے، وہ بہت زیادہ اکثر پریشان رہا کرتے تھے روزی کے حوالے سے کہ ہمارا کاروبار نہیں چل رہا، ہماری روزی میں برکت نہیں ہے۔ تو میں نے کچی مینا مسجد میں تعویذات کا ایک بکسہ لگتا ہے، تو میں اکثر یہیں سے لے جاتا ہوں تعویذات پریشانی کے لیے اور جو ہے خیر و برکت کے لیے۔
تو میں نے کافی جو ہے تعویذات ان کو دیے ہیں بنوا کے، تو آج ماشاءاللہ وہ جو ہے ان کا کاروبار بھی بہت اچھا چل رہا ہے، اور آج جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہیں ماشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے۔ جن کو پریشانی ہے گھر میں، جو تنگ دست ہیں، تو آپ یہاں آیا کریں، تعویذات لیا کریں۔ میری وائف کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، ان کے جسم میں وائٹ سیل ختم تھا، جسم کا خون ختم تھا۔ میں نے کچی میانہ مسجد میں وہاں سے تعویذات عطاریہ لیا، الحمدللہ اللہ پاک کا کرم احسان ہے کہ اب پہلے سے الحمدللہ بہت بہتر اور بہت اچھی ہے، وہ ٹھیک۔ میری والدہ کا جو ہے پاؤں میں درد رہتا تھا کافی عرصے سے، اور بہت عرصے سے جو درد دیتا تھا اور میں نے جو ہے تعویذات کے عطاریہ بستے سے جو ہے رابطہ کیا، اور انہوں نے جو ہے مجھے ڈوریاں دم کر کے دی، وہ والدہ کو ہم نے پہنایا نا، آج تک جو ہے درد نہیں ہوا والدہ کو، الحمدللہ بہت فائدہ ہوا۔ الحمدللہ ہمارے علاقہ کیماڑی میں روحانی علاج شعبہ کے تحت اجتماع ہوا، اور الحمدللہ اسی اجتماع کی برکت سے آج ہماری مسجد جو ہے وہ بری ہوئی تھی، اور الحمدللہ اس کثیر صاحب بھائیوں نے یہاں استخارہ بھی کروایا اور تعویذات بھی لیے، اور ہمیں جب بھی کوئی پریشانی، بیماری، تندرستی یا ناچاکی یا کوئی بھی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو الحمدللہ ہم جو ہمارے علاقے میں بھی اسلامی روحانی شعبہ روحانی علاج کے تحت بستہ لگاتے ہیں، اور الحمدللہ ہم جو ہے وہیں سے تعویذات وغیرہ لیتے ہیں۔ پروگرام روحانی علاج میں کوئی وظیفہ جاننا چاہیں گے آپ؟ اگر کوئی طالب علم ہو اور اگر اس کو سبق یاد نہ ہوتا ہو تو وہ کون سا وظیفہ پڑھے یا کون سی ایسی دعا پڑھے کہ اس کو سبق آسانی سے یاد ہو جائے؟ نظر بد سے حفاظت کے لیے روحانی علاج کا وظیفہ جاننا چاہوں گا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ یہ دعائے شفا اجتماع کے ناظرین اپنے مناظر دیکھیے، الحمدللہ سبحان بتایا کہ مسجد بھر گئی تھی دعائے شفا اجتماع کی برکت سے۔ آپ کی اپنی دعوت اسلامی مسجد بھرو تحریک ہے، مسجد آباد کر رہی ہے، لوگ نمازی بن رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ روحانی علاج بھی ہو رہا ہے الحمدللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ یہ دو اسلامی بھائی تھے، انہوں نے سوال پوچھا ہے کہ اگر کوئی طالب علم ہو، سبق یاد نہیں ہو رہا ہو، کیا کرے؟ بھئی توجہ کے ساتھ پڑھے، محنت کے ساتھ پڑھے، تکرار کرے اس سبق کی، یکسوئی اور حاضر ذہنی یہ ضروری ہے۔ اب پتہ چلے کہ سبق بھی یاد کر رہے ہیں کہ دوسرے دو چار کام اور ساتھ وہ بھی نمٹا رہے ہیں، تو کیسے پھر سبق یاد ہوگا؟ وقتی طور پر اگر ہو بھی گیا تو پھر آپ کو وہ مستقل یاد نہیں رہے گا، تھوڑی دیر کے بعد جیسے ہی مقام تبدیل ہوا دوسرے کاموں میں لگے وہ سبق بھی بھول جائیں گے۔ پھر ذہن کو حاضر رکھ کر، موبائل کو سائڈ میں رکھ کر پھر آپ سبق یاد کیا کریں۔ سبق یاد کرنے لگے نا تو کوشش کریں کہ سبق یاد کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیں، اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذی الجلال والاکرام۔ سبق یاد ہو جائے گا الحمدللہ۔ پھر اس سبق کی تکرار بھی کریں اور کوشش کریں کہ کسی کو سنا دیں۔ اگر آپ حفظ کر رہے ہیں، سبق یاد کر رہے ہیں، آپ کوشش کریں کہ 2-4 مرتبہ کسی کو سنا دیں، ہے نا۔ اور جس چیز کی تکرار کی جاتی ہے نا تو وہ بات، وہ چیز قرار پکڑ لیتی ہے، مضبوط ہو جاتی ہے۔ یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، نظر بد سے حفاظت کے لیے نظر تو حق ہے، نظر تو لگ جاتی ہے، نظر تو لگے گی بھی، تو بہرحال حفاظت کے وظائف دعائیں یہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ یہ 7 ٹائم 7 مرتبہ پڑھ کر شیشے کا گلاس لیں، اس میں پانی بھر کر اب یہ وظیفہ، یہ دعا 7 مرتبہ پڑھ کر اس پانی پہ دم کریں، پھر یہ دم کیا ہوا پانی آپ پی لیں، نظر اتر جائے گی الحمدللہ۔ آئیے ناظرین بڑھیں گے مزید آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ کال چلائیے۔ ایک بندے نے فراڈ کیا ہے، وظیفہ بتائیں تاکہ وہ ہمارے پیسے واپس کر دے۔ جی انشاءاللہ الکریم ابھی آپ کو بتاتے ہیں وظیفہ۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میرا نام محمد اشرف، والدہ کا نام جمیلہ بی بی۔ سر میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے دکان بنائی ہوئی ہے اور لوگوں نے سامان لیا، وہ 2-3 سال ہو گئے لیکن پیسے نہیں دے رہے، تو اس کے لیے کیا وظیفہ ہوگا؟ صحیح، ابھی انشاءاللہ الکریم آپ کو بتاتے ہیں۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میرے جو ہے نا ہاتھوں میں ایک راشے کی بیماری ہے، کافی ڈاکٹروں سے بھی علاج کرایا لیکن جو ہے نا افاقہ نہیں ہو، تو کوئی وظیفہ بتا دیں یا انشاءاللہ الکریم۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میں نے استخارہ کروانا ہے، مسئلہ ہے کہ بیمار رہتا ہوں میں، پیٹ کا مسئلہ ہے، خود دوا لے چکا ہوں تو وہ آرام کوئی نہیں آتا، وقتی آرام آتا ہے پھر ایسے ہی بیمار ہو جاتا ہوں میں۔ میرا نام محمد شکیل ہے اور والدہ کا نام مستورہ بی بی ہے۔ جی ایک اور کال دیجیے گا۔ جامعۃ المدینہ فیضان المدینہ سرگودا کی ایک شخصیت تھی، 1 ہفتہ قبل ان کا زیور گھر سے آگے پیچھے ہو گیا تھا، گم ہو گیا تھا، پھر وہ
उनको फिजानंदीना सरगोदा तावीज़ात के बस्ते से अमीर अहले सुन्नत का एक तावीज़ लेकर दिया गया। तावीज़ात वालों ने बोला कि ये जहाँ से जेवर गुम हुआ है वहाँ ये तावीज़ रखना है। वो तावीज़ वहाँ अमीर अहले सुन्नत का रखा गया। कुछ औरादो वज़ैफ़ बताए थे वो किए गए। आज पता चला है कि शख्सियत का फ़ोन आया कि अल्हम्दुलिल्लाह जेवर वहाँ से मिल चुका है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो। गुमशुदा सामान मिल गए और किसी का इतना कीमती सामान मिल जाए, ज़ेवरात मिल जाएं, तो शुक्राने के नफल भी अदा कीजिएगा, है ना। अल्लाह पाक का शुक्र भी अदा कीजिएगा। अल्लाह पाक हम सबको आफ़ियत और सलामती नसीब फरमा। ये है रूहानी इलाज की बरकतें। जब तक आप इस्तिखारे फरमा लें, रूहानी इलाज भी आपसे पूछेंगे। ये एक रूहानी इलाज की बरकत तो आपके सामने नाज़रीन पता चली। इन इस्लामी भाई ने तासुरात दिए कि ताबीदात की बरकत से माशाअल्लाह ये ज़ेवरात, गुमशुदा ज़ेवरात ये मिल गए। ये होता है बाद वक़्त घरों के अंदर चीज़ें गुम हो जाती हैं, रख कर भूल जाते हैं। तो कोशिश करें कि जो भी आपकी कीमती अशिया हैं, पैसे रखते हैं, डॉक्यूमेंट्स रखे होते हैं, कीमती फ़ाइल्स होती हैं घरों के अंदर, कीमती सामान होता है, तो इनकी भी हिफाजत के लिए कुछ दुआएँ होती हैं, वज़ाइफ होते हैं, वो पढ़ कर दम कर दिया जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी हिफाजत रहती है। बिलफल अगर गुम हो जाएँ, चोरी हो जाएँ, तो इसके लिए भी कुछ मखसूस वज़ाइफ और दुआएँ होती हैं। रूहानी इलाज होता है, तावीज़ात होते हैं, आप वो रूहानी इलाज करवाएं। अल्हम्दुलिल्लाह से वजल आपकी भी, अल्लाह ना करे कभी भी इस तरह का मामला हो जाए ना, तो आप ज़रूर रूहानी इलाज करवाया करें। इंशाअल्लाहुल करीम गुमशुदा सामान मिल जाएगा। मज़ीद भी कुछ हमारे पास मदनी बहारें मौजूद हैं कि जिनको रूहानी इलाज की बरकत से, ताबीदात अत्तारिया की बरकत से फ़वाइद हासिल हुए हैं, जिनकी परेशानियाँ दूर हुई हैं, जिनके मसाइल हल हुए हैं। आइए उनके कुछ तासुरात उन्हीं की ज़बानी आपको सुनाते हैं। जी चलाइएगा मदनी बहारें। मेरा नाम मुस्तकीम है और मैं यहाँ पे समझो कि तावीज़ात के लिए जो यहाँ पे मसले मसाइल मेरे जो बिगड़े हुए थे, उस हवाले से मैं यहाँ पे आया था। ये मेरे थोड़े बहुत मसले मसाइल सही हो गए थे। मसले मसाइल थोड़े सारे बिगड़े हैं, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा यहाँ पे फिर दोबारा अभी यहाँ आया हूँ और अपने तावीज़ात वगैरह और जो काट का पानी वगैरह जो है उस हवाले से यहाँ पे मैं अपना दम वगैरह करवा रहा हूँ। मुझे थोड़ा फ़ायदा हुआ है और मैं फैज़ान मदीना भी बाकायदा जा चुका हूँ। वहाँ पे भी मैंने बाकायदा बहुत अपना जो रूहानी इलाज है बहुत करवाया है। अल्लाह ताला का लुत्फ़ है, वो मेरा काम बहुत बआसानी से हुआ है। मेरा नाम है अताउल्लाह अमर और मेरा यहाँ इलाज चल रहा था तावीज़ अत्तारिया के लिए, तो मैं यहाँ आया था। तो माशाल्लाह से इन्होंने मुझे दम करके डोरी दी थी, एक पेट में बांधी थी, एक पाँव पे बांधी थी, और माशाल्लाह से मेरा बहुत अच्छा इलाज हुआ है अल्लाह के कुम से, और बहुत बेहतरी है, बहुत सुकून है। मोहम्मद आबिद अत्तारी, अल्हम्दुलिल्लाह नाज़िमाबाद 3 नंबर शाही मस्जिद में दावत इस्लामी के तहत तावीज़ात अत्तारिया का बस्ता जो है वो लगता है यहाँ पर। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर कसीर आशिकान रसूल जो है वो तावीज़ात अत्तारिया लेने के लिए आते हैं। तो मैंने भी यहाँ से जो है तावीज़ात अत्तारिया लिए और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी बरकत से जो है मेरे काफ़ी मसाइल हल हुए और काफ़ी बीमारियां दूर हुई। तो आपको भी मैं मशवरा देता हूँ कि दावत इस्लामी के तहत तावीज़ात अत्तारिया जो रूहानी इलाज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ होता है शाही मस्जिद में, तो आप लोग भी यहाँ तावीज़ात अत्तारिया लेने आ सकते हैं। मेरा नाम ज़ीशान है। मेरा ताल्लुक़ ज़िला जेहलम तहसील दीना से है। मुझ पर और मेरी फ़ैमिली पर जिन्नात के असरात थे और इस मसले के हल के लिए मैंने फैज़ान मदीना दीना के दावत इस्लामी के रूहानी इलाज से रब्ता किया और यहाँ से मुझे इस मसले में शिफा मिली। मेरा नाम मास्टर मोहम्मद अरशाद है। एक बच्चा जो है उसके एक गले में गिल्टी थी, तो हमने काफ़ी इलाज करवाया है लेकिन वो ठीक नहीं हुआ था। तो हम ये फैज़ान मदीना साहिबाल में आए हैं भाई के पास, तो यहाँ से हमने दम करवाया है, तवीज़ भी लिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो अब ठीक है। कोयटा से मेरा ताल्लुक़ है। मेरी वाइफ को आज से 4 साल पहले कैंसर डायग्नोज हुआ था, तो मैं कयूमिया कादरिया मस्जिद आया और इनसे तावीज़ात और प्लेट वगैरह पे जो नक्शे लिख के देते हैं वो अमल मैंने किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद मैं कराची वापस गया और हॉस्पिटल से दोबारा टेस्ट कराए, तो उनके शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कैंसर क्लियर रिपोर्ट आई है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से सब कुछ बेहतर हो गया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात है। कैंसर जैसा मूजी मर्ज़ ये अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो गया, नजात मिल गई, शिफा हासिल हो गई। अल्लाह पाक तमाम मरीज़ों पर रहमत की नज़र फरमाए। ये है नाज़रीन रूहानी इलाज की बरकतें। लोगों ने बताया किसी का क्या मसला हल हो गया, किसी का कैंसर दूर हो गया, अच्छा किसी के मसले मसाइल थे तब तिब्बी हवाले से, जिस्मानी हवाले से प्रॉब्लम का शिकार थे, वो अल्हम्दुलिल्लाह से वजल सेहतयाब हो गए। तो अर्ज़ करने का और ये मदनी बहारें दिखाने का, बयान करने का मकसद ये होता है हम भी रूहानी इलाज करवाएँ।
جو کم اعتقاد کے لوگ ہوتے ہیں نا، جن کو جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو فائدہ حاصل نہیں ہو رہا ہے، تو جب تک اعتقاد مضبوط نہیں ہوگا تو کیسے فائدہ حاصل ہوگا بھائی؟ اعتقاد مضبوط ہونا ضروری ہے، یقین کامل ہونا ضروری ہے، الحمدللہ عز و جل فوائد حاصل ہو، دوسرے کو بھی تو فائدہ ہو رہا ہے نا، ہمیں بھی الحمدللہ عز و جل فائدہ ہوگا۔ اور یہ بھی ہم اپنا ذہن بنایا کریں کہ شفا اللہ کے حکم سے ملتی ہے، شفا دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ پاک چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی۔ آئیے ناظرین بڑھیں گے اب ہم آپ کے استخاروں کے جوابات کی جانب، چلیں استخاروں کے جوابات ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے اشرف بھائی تھے، اس حوالے سے پریشان تھے کہ لوگوں نے سامان وغیرہ لیا ہے، شاید شاپ وغیرہ ہوگی آپ کی، اب لوگ جو ہے وہ پیسے نہیں دے رہے آپ کو سامان کے۔ بہرحال استخارے میں تو کوئی جادو بندش کا ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، لوگ آپ کے پیسے واپس کر دیں، یعنی جو سامان لیا ہے اس کے پیسے آپ کو لوٹا دیں، تو اس کے لیے آپ یہ وظیفہ کیجئے گا۔ آپ نے عصر کے بعد جو ہے وہ عصر کی نماز کے بعد وہیں بیٹھ جانا ہے اور یہ وظیفہ پڑھتے رہنا، اور مغرب سے پہلے آپ نے وظیفے کو ختم کر کے اس کے لیے دعا کرنی ہے۔ جو آپ کے مسائل ہیں، جو آپ کے پیسے پھنسے ہوئے ہیں، جو رقم پھنسی ہوئی ہے، انشاءاللہ الکریم لوگ آپ کے پیسے لوٹا دیں گے۔ پڑھنا کیا ہے آپ نے؟ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یہ مسلسل آپ عصر کے بعد پڑھتے رہیں اور غروب آفتاب سے پہلے آپ، اذان سے پہلے آپ دعا کریں اپنے مسائل کے لیے، اپنی پھنسی ہوئی رقم کے لیے، انشاءاللہ الکریم آپ کی پھنسی ہوئی رقم جو ہے وہ واپس مل جائے گی، پھنسے ہوئے پیسے آپ کے واپس آ جائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ جی ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ ایک اور استخارہ تھا، شکیل بھائی تھے، پیٹ کا مسئلہ بتا رہے تھے کہ کچھ دیر کے لیے صحیح ہوتا ہوں، دوائی وغیرہ لینے کے بعد پھر بیمار ہو جاتا ہوں۔ استخارہ کیا، استخارے میں بیماری کا ہی معاملہ ہے، اللہ کریم آپ کو شفا عطا فرمائے۔ آپ ایک کام کیجئے گا، 7 مرتبہ یا عظیم، یہ آپ پڑھ کر اپنے ہاتھ پر دم کر کے اپنا ہاتھ پیٹ پر آپ مل لیا کریں، انشاءاللہ الکریم آپ کی یہ بیماری ختم ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ یہ ہاتھ پر دم کر کے ہی پیٹ پر پھیرنا ہے؟ اگر ویسے بھی دم کر لیں تو صحیح ہے، ورنہ ہاتھ پر بھی دم کر کے پینا چاہیں جی بالکل پی سکتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ اچھا، اس کے تعویذات وغیرہ بھی ہوتے ہیں نا پیٹ پر باندھنے کے لیے، وہ بھی استعمال بھی ہوتے ہیں پیٹ کے لیے؟ جی ماشاءاللہ۔ یہ فراڈ سے حفاظت کے لیے کیا وظیفہ ارشاد فرمائیں گے؟ کوئی شخص فراڈ کر کے چلا گیا ہے، دھوکہ دے کر چلا گیا ہے، پیسے واپس مل جائیں، کیا وظیفہ پڑھیں؟ ایک تو یہ کہ جب بھی لین دین کریں تو اس وقت حدیث پاک میں بتایا گیا ایک عمل ہے، آپ وہ پڑھ لیا کریں، لا خلابہ۔ جب بھی آپ کسی سے لین دین کریں، کوئی چیز خریدیں یا بیچیں تو لا خلابہ لا خلابہ دل ہی دل میں پڑھتے رہیں، انشاءاللہ الکریم دھوکہ نہیں ہوگا۔ کتنی مرتبہ اس وظیفے کو پڑھیں؟ کثرت سے پڑھتے رہیں، لا خلابہ، جی جتنا بار چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ دوسرا، اگر کسی نے جیسے پیسے لے لیے ہیں اور آپ واپس نہیں کر رہے تو اس کے لیے آپ 75 ٹائم 75 مرتبہ یا معزو یا مذلو، یہ آپ سجدے میں جائیں اور سجدے میں 75 مرتبہ آپ یہ پڑھیں، اور جو پیسے نہیں دے رہا اس کا نام لے کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ الکریم اس کا دل نرم ہو جائے گا اور وہ آپ کو پیسے لوٹا دے گا انشاءاللہ۔ نام لے کر دعا کر دی، نام لے کر دعا، اور اس کے لیے دعائے خیر بھی کر دیں کہ اللہ پاک اس کے لیے بھی آسانی فرمائیں۔ ہم اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کریں گے تو ہمارے لیے بھی دعا قبول ہوگی، یقیناً، کیونکہ غیبت میں اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کی جائے نا تو خود اپنے حق میں بھی وہ دعا قبول ہو جاتی ہے الحمدللہ۔ اس شخص کے لیے بھی دعائے خیر ہی کریں کہ اللہ پاک اس کے لیے بھی آسانیاں فرما دیں، کہ اس کے لیے بھی اسباب پیدا ہو جائیں، اس کے لیے راہیں کھل جائیں گے، اس کو پیسے واپس مل جائیں گے تو ہمیں بھی الحمدللہ سمجھیں وہ واپس کر دے گا۔ تو دعائے خیر کریں گے، لوگوں کے لیے آسانی کی دعا کریں گے، اللہ پاک ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ یہ ایک کال آئی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ ہاتھوں میں ریشے کی بیماری ہے، اس کے لیے کیا وظیفہ پڑھیں گے؟ روزانہ کسی بھی ٹائم آپ 1000 مرتبہ یا حیو پڑھ کے آپ پانی پہ دم کر کے یہ پی لیا کریں، اور اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا سلاموں کا ورد کرتے رہیں، انشاءاللہ الکریم اس بیماری سے نجات ملے گی اللہ۔ انشاءاللہ الکریم۔ میسیجز کافی سارے ہیں، یہ استخاروں کے حوالے سے بھی ہیں اور روحانی علاج کے حوالے سے بھی ہیں۔ یہ ایک میسیج آیا کہ عرض ہے کہ میری بھانجی کا استخارہ کرانا ہے، اس کی عمر 4 سال ہے مگر وہ سدھر نہیں رہی، بہت ضد کرتی ہے، نام ہے کنیز فاطمہ اور بنت اسما۔ اچھا جی، یہ ایک اور میسیج ہے، میرا نام انور ہے، میری والدہ کا نام سردار بی بی ہے، میرے پتے میں پتھری ہے، اس کا کوئی روحانی علاج بتا دیجئے گا۔ ناصر بھائی نوٹ کیجئے گا، پتھری کا روحانی علاج ارشاد فرمائیے گا۔ میں شمشاد بات کر رہا ہوں چشتیہ سے، میرے سر میں بہت زیادہ درد رہتا ہے، کوئی وظیفہ بتا دیجئے گا۔ اچھا جی، خانیوال سے یہ انہوں نے کہا ہے کہ میں پروگرام میں شامل ہوں، شادی کو 5 سال ہو چکے ہیں، اولاد نرینہ سے محروم ہوں، کوئی وظیفہ بتائیے گا۔ اچھا جی، ایک اور میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میرا نام
لائبہ فیاض ہے، والدہ کا نام فرزانہ بی بی ہے، مجھے استخارہ کروانا ہے، چہرہ لال ہو جاتا ہے، یہ معلوم کرنا ہے کہ نظر ہے یا کوئی جسمانی حوالے سے کوئی مسئلہ ہے۔ میرا عابد علی نام ہے، والدہ کا نام فریدہ کوثر ہے، گھر میں بیماری، بے سکونی، حالات خراب ہیں، زوجہ بیمار رہتی ہیں، بچے بیمار رہتے ہیں، میں خود بیمار رہتا ہوں، یہ پوچھنا تھا یہ مسئلہ کیا ہے؟ استخارہ بھی کیجئے، کوئی روحانی علاج بھی بتا دیجئے گا۔ بھائی استخارہ کروانا ہے کہ ہر وقت بیمار رہتے ہیں اور کام بھی نہیں لگتا بھائی کا نام ہے محمد اسد اور والدہ کا نام ہے رضیہ بی بی۔ اچھا، روحانی علاج کے حوالے سے کچھ میسیج آپ کی طرف بڑھائے تھے۔ پتے کی پتھری کے حوالے سے بتایا تھا، اگر کسی کے پتے میں پتھری ہو تو اس کے لیے آپ ایک وائٹ کاغذ پر 46 ٹائم 46 مرتبہ لا الہ الا اللہ یہ لکھ کر تعویذ کی طرح اس کو لپیٹ کر آپ پتے کی جگہ پر اس کو باندھ لیں، انشاءاللہ الکریم کچھ ہی دنوں میں یہ پتھری اللہ کے کرم سے نکل جائے گی۔ ساتھ ہی آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا معیدو کا ورد کرتے رہیں، انشاءاللہ اس مرض سے شفا ملے گی۔ دوسرا، بے اولادی کے حوالے سے پوچھا کہ اولاد نہیں ہو رہی، شادی کو کافی سال ہو گئے، تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ صاحب اولاد ہو جائیں تو بعد نماز فجر و عشاء 41 مرتبہ یا متینو پڑھیں، اور بعد نماز ظہر و عصر یا حمیدو، اور بعد نماز مغرب یا حیو یا قیومو، یہ 41 بار پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ الکریم جلد صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ دوبارہ سن لیں، فجر اور عشاء کے بعد 41 مرتبہ یا متینو، ظہر اور عصر کے بعد 41 مرتبہ یا حمیدو، اور مغرب کی نماز کے بعد 41 مرتبہ یا حیو یا قیومو پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ کے کرم سے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ جلد صاحب اولاد ہو جائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ جی ماشاءاللہ، استخاروں کے جوابات فیصل بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا استخارہ تھا ہمارا کنیز فاطمہ نام بتایا تھا، والدہ کا نام اسما تھا، کہ ضد وغیرہ کافی بچی کرتی ہے، 4 سال عمر بتائی تھی۔ استخارہ کیے، استخارے میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے بچی پر، بہرحال اللہ کریم ان پر رحم فرمائے اور نظر بد کا اثر ختم فرمائے۔ بچوں کو اگر نظر لگ جائے تو اس کے حوالے سے وظیفہ نوٹ کر لیجئے۔ اول آخر درود پاک کے ساتھ ہر بار بسم اللہ شریف پڑھنی ہے، اور 3 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ وہ کیسے پڑھنی ہے؟ آپ نے ایک دفعہ پڑھیں، آپ پہلے بسم اللہ شریف پڑھیں، اور ایک دفعہ پڑھنے کے بعد بچے کی سیدھی گال پر آپ دم کر دیں۔ اسی طریقے سے بسم اللہ شریف کے ساتھ دوسری دفعہ پڑھیں اور پھر الٹی گال پر دم کر دیں آپ۔ اسی طریقے سے تیسری مرتبہ پڑھ کر بسم اللہ شریف کے ساتھ پیشانی پر آپ دم کر دیں، انشاءاللہ الکریم بچوں کی ضد بھی ختم ہوگی اور نظر کا اثر بھی ختم ہو جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ ایک اور استخارہ تھا، لائبہ نام بتایا تھا، آپ بتا رہے تھے کہ چہرہ جو ہے آپ کا لال ہو رہا ہے، استخارہ کیا آپ کا، استخارے میں آپ کے ساتھ نظر بد کا معاملہ ہے۔ آپ اپنی نظر بھی اتاریے گا، اور ایک وظیفہ بھی عرض کر دیتا ہوں، آپ اس پر بھی عمل کیجیے گا۔ ہر نماز کے بعد 11 دفعہ یا نور پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کر کے اپنے ہاتھ اپنے چہرے پر مل لیا کریں انشاءاللہ الکریم۔ آپ کے جو چہرے کے مسائل ہیں، داغ دبے لال ہونا، یہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ عابد نام بتایا تھا، تو پریشان تھے گھر کے حوالے سے، گھر میں بیماریاں بھی ہیں اور کام کے حوالے سے بھی پریشان ہیں کہ کام بھی نہیں لگتا، تو بہرحال آپ کا استخارہ کیا۔ استخارے میں کوئی جادو بندش کا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، اللہ کریم آپ کے تمام مسائل کو حل فرمائے۔ آپ جو ہے روزانہ اول آخر درود پاک کے ساتھ 100 مرتبہ یا قہارو یہ پڑھ لیا کریں، آپ کی پریشانیاں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی۔ اور ایک استخارہ اور تھا، اسد نام بتایا تھا، والدہ کا نام رضیہ بتایا تھا، کہ بیمار رہتے ہیں اور کام بھی نہیں لگتا۔ استخارہ کیا، استخارے میں کوئی جادو بندش کا کوئی اثرات کا اشارہ نہیں ہے، آپ کو اچھا کام مل جائے اور آپ کی بیماری دور ہو جائے، اس کے لیے آپ کو 2 وظیفے عرض کرتا ہوں، پڑھیے گا۔ ایک تو بیماری کے لیے آپ نے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا سلام یا سلام یا سلام یہ پڑھتے رہنا ہے، اور آپ نے کام کے لیے نماز فجر کے بعد 300 مرتبہ یا وہاب یہ آپ نے پڑھنا ہے، اور اپنے کام کے لیے دعا کرنی ہے، انشاءاللہ الکریم اچھا روزگار آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ الحمدللہ عز و جل۔ حصول روزگار کا وظیفہ بھی آپ کو بتا دیا گیا ناظرین۔ حصول روزگار کے لیے جہاں یہ وظائف پڑھنے ہیں، ساتھ ساتھ محنت بھی کرنی ہے، کوشش بھی کرنا ہے، اور حصول روزگار کے لیے جائز ذرائع بھی اختیار کرنے ہیں،
کیونکہ بندہ جب محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اللہ پاک مسبب الاسباب ہے، اس کے لیے اسباب پیدا فرما دیتا ہے، راہیں کھلتی ہوئی چلی جاتی ہیں۔ اور جن ہمارے ناظرین کو وظائف بتائے گئے، دعائیں بتائی گئیں، تو آپ نے بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق عمل کرنا ہے، پابندی کے ساتھ عمل کرنا ہے۔ الحمدللہ سبحان حیرت انگیز طور پر اس کے فوائد نظر آئیں گے، مسائل بھی حل ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ پاک تمام مسلمانوں کی خیر فرمائیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت پر اپنا رحم و کرم فرمائیں۔ دعاؤں کے حوالے سے بھی میسیجز آئے تھے، دعا بھی کریں گے۔ آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، وقت دیا، روحانی علاج آپ نے ارشاد فرمائے، ماشاءاللہ آپ نے استخارے کیے، اللہ پاک آپ کی کوششیں بھی قبول فرمائے۔ آئیے مل کر ناظرین اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما ہوا اہلہ۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا، یا اللہ پاک ہمارے ماں باپ، ہمارے بہن بھائی، ہمارے عزیز و اقارب، اساتذہ کرام، ہمارے پیر و مرشد، اور جو ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہیں، جو عاشقان رسول دعا میں شامل ہیں، اللہ پاک ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما دے، ہماری بے حساب بخشش و مغفرت فرما دے۔ یا اللہ پاک پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ پاک جو قرضوں میں ڈوبے ہیں، قرضوں سے نجات عطا فرما دے، اور قرض کی ادائیگی کے غیب سے اسباب پیدا فرما دے۔ یا اللہ پاک جو آزمائشوں میں ہیں ان کی آزمائشیں دور فرما دے۔ یا رحم الراحمین، بے روزگاروں کو حلال اور آسان روزگار بقدر کفایت عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما۔ جو نوکریوں کی تلاش میں ہیں، جو ملازمت کی تلاش میں ہیں، اللہ پاک ان کے لیے بھی غیب سے اسباب پیدا فرما دے۔ یا مسبب الاسباب، غیب سے اسباب پیدا فرما دے۔ یا اللہ پاک جو مظلوم قید میں ہے رہائی نصیب فرما دے، جو ناجائز مقدمات میں گھرے ہیں اللہ پاک کامیابی نصیب فرما دے، جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، اللہ پاک سب کی رکاوٹیں بندشیں دور فرما۔ یا اللہ پاک جو اسپتالوں میں داخل ہیں، جو گھروں میں بیمار ہیں، جن کے والدین بیمار ہیں، جن کے بچے بیمار ہیں، یا شافی الامراض، تمام مریضوں پر رحمت کی نظر فرما دے، شفا عطا فرما، ہمیں بھی صحت، تندرستی، عافیت اور سلامتی نصیب فرما۔ اللہ پاک عبادتوں میں، نمازوں میں، نیکیوں میں، دین کے کاموں میں ہمارا دل لگا دے، عبادت کی حلاوت نصیب فرما دے، ہمارے دلوں کی سختیاں دور فرما دے۔ یا اللہ پاک جن اسلامی بھائیوں نے، مدنی چینل کے ناظرین نے کالز کی، میسیجز کیے، اپنی بیماریوں کا بتایا، اپنی پریشانیوں کا بتایا، اپنے گھریلو مسائل کا بتایا، اپنی معاشی معاملات کا بتایا، یا اللہ پاک تو ہی مسائل حل فرمانے والا ہے، تو ہی پریشانیاں دور فرمانے والا ہے، تو ہی بیماروں کو شفا دینے والا ہے۔ اللہ پاک اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں سب کی بیماریاں، پریشانیاں، آزمائشیں، تکالیف، دکھ، درد، غم، رنج سب دور فرما دے۔ ہمارے ذہنوں پہ، ہمارے دلوں پر جو بوجھ طاری ہے اللہ پاک وہ دور فرما دے، ذہنی اور قلبی سکون اور اطمینان نصیب فرما دے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ